اظہر مشوانی ساتھ ساتھ شیر افضل مروت دونوں آمنے سامنے ہیں۔ مروت صاحب نے بیان دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو اسائڈ کرنا چاہیے۔ پنجاب میں 40 کے قریب ان کے جو اراکین، ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہاں پہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، سگنل نہیں آ رہے۔ اب عمران خان صاحب کو اندر سے باہر جانے کی آفر کرائی گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مسائل ہیں۔ اظہر مشوانی جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شیر افضل مروت جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سائڈ دیکھ رہے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ جناب، دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی مبصرین نے جو رپورٹ حکومت پاکستان کو جمع کرائی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس کو پبلک کیا جائے۔ اس رپورٹ میں کیا کچھ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا، جناب، پنجاب میں مروت صاحب نے بیان دیا ہے کہ 40 کے قریب ان کے جو اراکین پنجاب اسمبلی اور ٹوٹ چکے ہیں، وہ پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور عمران خان کو باہر جانے کی آفر بھی ہوئی ہے، یہ بھی مروت صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو مروت صاحب آج کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ سائیڈ لائن تھی۔ نو بھائی واقعات کے کیسز تھے، کوئی ہائبرنیٹ ہوئے تھے، بہت سے لوگ جو ہے پکڑے گئے تھے، بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ پارٹی سے سائیڈ لائن ہو گئے تھے۔ اس پوری صورتحال میں جناب چند لوگ آگے آئے، جن میں ایک شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں، جن میں اور بڑا ان کا بھی ہارڈ کور بیانیہ تھا، جلد سے جلوس ریلیاں کیے، اس پورے معاملے میں انہوں نے ایک فیم بھی حاصل کیا، ان کے کچھ جملے بھی بڑھ گیا، چڑھ گیا، کیا کچھ اس طرح کا جو ہے بہت زیادہ وائرل بھی ہوا، جس سے ان کو خاصی مقبولیت ملی۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا مائنڈ سیٹ تھا ذرا ہارڈ کور، جو ایک کہہ لیتے ہیں سخت بیانیہ ہے، سخت گیر جو موقف تھا، اس کی انہوں نے بڑے اچھے سے ترجمانی کی، اور بڑے کچھ ہی ٹائم میں وہ جناب نیشنل میڈیا پہ بھی نظر آئے، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سوشل میڈیا پہ تو چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ ہو، ان کا ایک چھوٹا سا جملہ ہو، بڑا زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف مطلب کچھ ٹائم بعد ایک اندر سے جوش آتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے، اور ان پورے معاملات میں موجودہ سچویشن میں ڈسکس بھی ہونا ہے۔ تو کسی نہ کسی شخصیت کو پکڑ کر اس کا کوئی بیان یا اس کی کوئی ایسی چیز نکال کر جو پاکستان تحریک انصاف کے تھوڑا ذہن اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اسے مطابقت نہیں رکھتی، یا ان کو لگتا ہے کہ ان پہ تنقید ہے، اس کو نکال کر جو ہے وہ ٹرول شروع ہو جاتا ہے، اور ٹرولنگ کے ذریعے مطلب لوگوں کو بڑا ہیوملیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور پورا ایک پروپوگنڈا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ مروت صاحب نے جس طرح بھی شاید افریدی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، تو مروت نے بھی اس کے اندر یہی فرمایا کہ جناب کہ افریدی نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، اور بڑا اچھا آدمی ہے، افریدیوں کی عزت کرتا ہوں، شریار افریدی اس کی مثال ہے۔ اور ساتھ میں جو انہوں نے ایک بات کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایک پروپوگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا پروپوگنڈا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو اسائڈ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا بھی کہا کہ میرے نام سے بھی کچھ شاہد افریدی کے بارے میں ٹویٹس چل رہی تھی، کوئی کوٹیشنز چل رہی تھی کہ مروت صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا ہے افریدی کے بارے میں۔ تو اب وہ جناب انہوں نے کہا جی میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں، ساتھ میں کہا کہ میں پارٹی کو بھی اس کو ڈس اون کرنا چاہیے۔ اب چلے مروت صاحب کی اس بات سے تو ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروپوگنڈا اور کہنے کے کسی کے پیچھے پڑ جانا یا ٹرولنگ کرنا، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ابھی سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ مطلب ورکر ان کا کی بورڈ وارئر جو ہے، اب تو ہم پہلے سے کی بورڈ وارئر لوگ یوز کرتے تھے ان کے لیے لفظ، لیکن اب تو فیلڈ میں بھی وہ لوگ ہمیں اسی طرح نظر آئے، اور 8 فروری کا الیکشن اس کی واضح مثال ہے کہ اب وہ سب کی بورڈ وارئر نہیں ہے، وہ فیلڈ میں بھی آپ کو اتنے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت بن چکی ہے اور ایک بڑی فین فالوئنگ ہے۔ لیکن جس کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ مدھو مکھیوں کی طرح، شہد کی مکھیوں کی طرح ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج کل شاید افریدی نشانہ ہے، اور انہوں نے کوئی بات کی نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ نشانہ رہے، بہت سی پولیٹیکل شخصیات نشانہ رہی۔ مولانا فضل الرحمان ایک دور میں بڑے ہٹ لسٹ پہ تھے، اسفند یار ولی تھے، اچھا محمود اچکزئی تھے، مطلب یہ جو پختون ہی تھے، مطلب پختون فالوئنگ ہے۔ باقی میاں صاحب تو ہے ہی ہیں، اور زرداری صاحب تو ہے ہی ہیں، لیکن اب چلیں مشکل ٹائم میں اب ان سے بات بھی کر رہے ہیں، مل جل بھی رہے ہیں، بیک چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ جن صحافیوں کے پروگرامز کے بائک آؤٹ ہوتے تھے، دوبارہ ان صحافیوں کے پروگرامز میں بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک جرنلسٹ جو ایک طویل عرصے تک کرٹیسائز کرتا رہا ان کو، لیکن جیسے ان کی فیور میں ایک جملہ بولتا ہے تو وہ ان کا محسن ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے، جو سبسکرپشنز ہیں، جو وہاں پہ ڈالر کی عمل دخل ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سپورٹ ہی کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس کی ریزن بھی سپورٹ کرنے کی یہی ہے۔ تو اب جناب آج خان صاحب نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا آج کے دن، اور آج دنیا بھر میں آج ICC نے بھی ان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ایک بڑے کھلاڑی شاہد افریدی،
ان کی کرکٹ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، اچھی بری ہو سکتی ہے، لیکن اب ان کو اس طرح سے ٹرول کرنا اور ذاتیات میں چلے جانا وہ افسوسناک. اور شیر افضل مرت اس پورے معاملے بڑے اچھے سے سامنے آئے ہیں، ایک اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے، اور ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے کہ آپ کسی کو اس طرح ہیوملیٹ نہ کریں. خان صاحب بڑے ہیرو ہیں تو شاہد افریدی بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ کے اندر جیسے ہی آؤٹ ہوتے تھے پورا گراؤنڈ خالی ہو جاتا تھا. ان کے بہت سے ریکارڈز ہیں، انڈیا کے خلاف بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے، آج بھی بہت سے عالمی ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. تو وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے، تو کم از کم اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کو کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو شاہد افریدی سے اگر آپ کو کسی بات پہ اختلاف ہے تو اس کا جواب خان صاحب دیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ خان صاحب بھی ایک ہیرو ہے، وہ ان سے بڑے ہیرو ہیں. شاہد افریدی بھی ایک ہیرو ہے. تو آپ اسپیکٹیٹرز جو ہے، یہ تماشبین، یہ تھوڑا ذرا اوائڈ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. باقی جناب دوبارہ مروت صاحب کی ایک بات پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جناب پاکستان تحریک صاحب نے جو 8 فروری کو ہونے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل جو یہاں پہ تنظیمیں آئی تھی، عالمی تنظیمیں، ان کی رپورٹ شائع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مطابق جناب وہ جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دی ہے حکومت پاکستان کو کہ الیکشن کتنے فری اینڈ فیئر تھے، پری پول ریگنگ کیا تھی، پولنگ کے ڈے کیا ہوا، اور آفٹر پولنگ کیا کچھ ہوتا رہا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور یہی وہ اس کے تناظر میں ہے جس طرح ڈونلڈ لو نے امریکہ میں بتایا کہ جناب جو عالمی تنظیمیں انہوں نے بتایا کہ 50% پولنگ اسٹیشن میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا. کس طرح پاکستان میں الیکشن جو مینیج تھا، وہ تو عالمی تنظیمیں ہو، وہ ہم جیسے چھوٹے موٹے صحافی ہو، وہ جناب عام شہری ہو پاکستان کا، وہ ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ الیکشن مینیج تھا اور بڑی جو ہے نا ریگنگ کی گئی، اور اوپن ریگنگ تھی، کوئی ویل مینیجڈ بھی نہیں تھی. بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ریگنگ کی گئی. اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے 2 ماہ بعد بھی آپ جس طرح لودھرا سے عبدالرحمان قاجو کو جتوا دیا ری کاؤنٹ میں، مطلب کیا کر رہے ہیں، مطلب مذاق بنایا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے جی وہ رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے. لیکن رپورٹ اب لگتا نہیں کہ وہ پبلش ہوگی، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں، 2018 کا الیکشن جو ہے وہ RTS الیکشن ہے، 2013 کا الیکشن زرداری صاحب نے اس کا نام دیا تھا آروس کا الیکشن تھا، 2008 کا الیکشن جو تھا وہ مشرف صاحب جا رہے تھے، ان ارریلیونٹ ہو چکے تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی اسیسینیشن ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے ایک کہہ لیں کہ ہمدردی کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آئی. تو باقی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی الیکشن ہیں ساری مینیج ہیں. تو جب آپ کسی ایک الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک کا نہ کریں، سارے الیکشنز کا مطالبہ کریں. اور یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، مجھے یاد ہے ایک بار میں نے بلاول صاحب سے ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا تھا، جی آپ اکثر الیکشن اصلاحات پہ بات کرتے ہیں، تو ان کا بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا، اس پہ کام ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. 2018 الیکشن سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، الیکشن ہو جاتے ہیں، بعد میں دادلی کا رونا روکتے ہیں. تو یہ جو ساری سیٹلمنٹ ہے انہوں نے خود بیٹھ کے کرنی ہے. یہ اپوزیشن میں اتحاد بنائیں گے، حکومت میں اتحاد بنائیں گے، کیونکہ کبھی یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی اتحاد کریں، کوئی میٹنگ کریں، کہ گول میں اس کانفرنس بلائیں جس کے اندر یہ سارا سسٹم بہتر کریں، تاکہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو اور جو کریڈیبلٹی ہے ان کی وہ رہے، اور کم از کم جو اس طرح کے ابھی ایک انریسٹ ہے جو الیکشن کے بعد سوچا جا رہا تھا ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو سکے. باقی جناب یہ پولیٹیکل انریسٹ کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اب عمران خان صاحب کو اندر سے باہر جانے کی آفر کرائی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. یہ بھی نہیں، یہ پہلے بھی کروائی جا چکی ہے، بیفور الیکشن بھی کروائی گئی تھی. ابھی بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ ڈیل اور بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی تھا کہ آفٹر الیکشن آہستہ آہستہ دھول بیٹھ جائے گی، حکومت اپنا امورے سرکار جو ہے وہ چلانا شروع کر دے گی، لوگ جو ہے تھوڑا بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے، تو اس ٹائم حالات سازگار ہو جائیں گے تو خان صاحب سے بات کریں گے. جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کیسز میں سزائیں نہیں ہو رہی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کیسز کی پیشیاں لمبی پڑ رہی ہیں، اتنی میڈیا ہائپ نہیں ہے جتنی بیفور الیکشن تھی، اور چیزیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، حالات نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہی جو پلانر ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ شاید اگلے 2-4 ماہ میں چیزیں بہتر ہوں گی اور کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے بات جو ہے ہو جائے گی اور خان صاحب کو بیل مل جائے گی اور خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، کیس جو ان کے سسپینڈ ہو سکتے ہیں، لوور کورٹ سے ان کو ابھی تک جو ہے سزائیں ہوئی ہیں. تو مروت صاحب نے بتایا جی باہر جانے کی ان کو آفر، یہ آفر ابھی نہیں، پہلے بھی تھی، یہ اس میں کوئی نئی خبر نہیں ہے. شاید ایک بار دوبارہ سے ری فریز کر کے جو ہے وہ کوئی بات کی گئی ہوگی کہ خان صاحب آپ باہر دوبارہ چلے جائیں. ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 40 اراکین پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکے ہیں، پارٹی سے رابطے میں نہیں ہے. ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہاں پہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، سگنل نہیں آ رہے. پاکستان تحریک انصاف کے 40 پنجاب میں ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو ایسی فلیٹرنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ہوا میں، اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو بار بار سگنل بھیج رہا ہے کہ جی رابطہ کریں، کدھر گھوم رہے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ مروت صاحب نے بتایا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ایک بڑا ڈیمیج ہے. ایک سب سے زیادہ آزاد لوگ جیتے تھے پاکستان
آپ مسلم لیگ نون تو آزادوں کو اور جو باقی آزاد تھے یا دوسری جماعتوں کو ملا کر حکومت میں آئی تھی، تو اب ان کے ایک پاس ایک اچھا نمبر تھا، اچھا فگر تھا، یہ بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے. لیکن اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. اس طرح میں تو نیشنل اسمبلی میں اس دن پرائم منسٹر کا انتخاب ہم دیکھ رہے تھے، آل دو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، لیکن جب احتجاج ہو رہا تھا ڈائس کے سامنے اسپیکر کے، تو وہاں پہ اپوزیشن ایک بہت بڑا نمبر تھا اور مسلم لیگ نون ایک چھوٹا سا نمبر. مطلب جو سیٹس کی تعداد ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا دیگر جو MQM ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا احتجاج میں، آگے شہباز شریف کے حق میں نعرے نہیں لگائے، وہاں سے نون لیگ والے لگا رہے تھے. تو جو وہاں پہ دیکھا وہاں پہ اپوزیشن کا فگر بڑا تھا، تعداد زیادہ تھی، اور جو نون لیگ کے لوگ تو بڑے کم تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتے ہیں آگے کچھ ٹائم میں تو نیشنل اسمبلی میں بھی کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. آل دو شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ترجمان ہیں، انہوں نے تردید کی ہے مروت صاحب کے اس بیان کی، لیکن چیزیں اگلے کچھ دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ.